متعدد اقسام پائی جاتی ہیں۔ ہم آم کا ایک بڑا ایکسپورٹر تصور کیے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کے جو آم ہوتے ہیں بڑے ذائقہ دار اور مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال آم کی پیداوار کا 7% دنیا بھر میں بھیجتے ہیں، لیکن اس سال شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس سال آم ایکسپورٹ نہ کر سکے، جس کی بڑی وجہ ملک بھر میں آم کی فصل کا متاثر ہونا ہے۔ خصوصاً پنجاب کی طرف اگر اب ہم آئیں تو اس سال آم کی پیداوار میں 50% تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ وہ پنجاب جو ہر سال آم کی فصل میں 2/3 حصہ ڈالتا ہے، جہاں آم کی مشہور اقسام سندھڑی، چونسا اور وائٹ چونسا پیدا ہوتا ہے، وہاں اس بار آم کی فصل آدھی ہوئی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بہت اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال مارچ میں موسم ٹھنڈا رہا، اتنی گرمی نہیں پڑی جتنی آم کی فصل کو درکار ہوتی ہے۔ پھر یکدم اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ بڑی تعداد میں آم کو نقصان پہنچا۔ بچی کچی جو کسر تھی وہ ڈسٹ اسٹارم نے بھی پوری کر دی ہے۔ یہی وہ تمام تر وجوہات ہیں جن کی بنا پر خدشہ ہے کہ اس سال آم ایکسپورٹ نہیں کیے جا سکیں گے۔ یہ معاملہ کتنا اہم ہے اور اس قسم کی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فخر امام صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور ان دنوں ملتان میں متحرک کاشتکار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ فخر امام صاحب آپ کا۔ اس سال آم کی فصل کس حد تک متاثر ہوئی ہے اور یہ صرف پنجاب میں ہوا ہے یا آپ نے دیگر صوبوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ جہاں تک میری اطلاع ہے جی کہ اس مرتبہ جو آم کا فصل ہے وہ کیونکہ جنوب پنجاب کا بہت بڑا ایک مین اہم ترین فصل ہے اور ابھی تک جو تجزیہ کیا گیا ہے، اسسمنٹ کی گئی ہے، خیال یہی ہے کہ اس کے جو 2 میجر کلسٹرز ہیں، ایک رحیم یار خان میں اس کا بہت بڑا کلسٹر ہے اور دوسرا ملتان ضلع، خانیوال ضلع اور مظفر گڑھ ضلع کے یہ 3 میجر کلسٹر ہیں۔ تو ان کے جو ابھی تک اسسمنٹ کی گئی ہے جی، فروٹنگ تو لگ چکی ہے فلاورنگ کے بعد، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال جبکہ پیداوار بہت اچھی تھی اور پاکستان کی پیداوار تقریباً 17 لاکھ ٹن تھی اور پنجاب تقریباً 2/3 جو ہے فصل وہ پیدا کرتا ہے پاکستان کا، تو اسسمنٹ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو کلائمیٹ چینج اور یہ جو ٹیمپریچر کبھی زیادہ کبھی کم جی، جو غیر متوقع طریقے سے آیا اس سال، اس نے آم کی فصل خاص طور پر رحیم یار خان اور ملتان کے گرد و نواح میں اس کو کافی متاثر کیا۔ ٹھیک ہے فخر امام صاحب، اگر ہم اس سال آم ایکسپورٹ نہیں کر پائے تو ایکسپورٹرز تو اس سے متاثر ہوں گے ہی، لیکن کاشتکاروں اور معیشت کے لیے بحیثیت کاشتکار آپ کے سمجھتے ہیں کتنا بڑا ایکسپورٹ تو ہوگی کیونکہ صرف 7% ہماری پروڈکشن کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی خاص فرق پڑے گا کیونکہ 7% اس میں سندھ بھی شامل ہوتا ہے اور سندھ کا سنا ہے کراپ تقریباً نارمل ہے۔ پھر کاشتکار کو تو یقیناً نقصان ہوگا، پر کاشتکار جو ہیں عموماً وہ اپنا جو باغات ہوتے ہیں وہ مڈل مین کو دے دیتے ہیں، جو ان سے آڑتی ہوتے ہیں وہ ان سے لے لیتے ہیں پہلے ہی، اور پھر جب وہ آڑتی آگے مارکیٹ میں لے کر جائے گا تو جب اس کی پیداوار کم ہوگی تو یقیناً آڑتی اور پھر جو کاشتکار ہے جو اس کا اونر ہے وہ اپنے درمیان پھر ان کا ایک اپنی چلتی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اگلے سال بھی دینا ہوتا ہے اور اس کے اگلے سال بھی، تو پھر وہ آپس میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، پر اس کا نقصان زیادہ جو ہے وہ کاشتکار کو ہوگا۔ ہم خطے کی بات کریں نا، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ظاہر خطہ زیادہ متاثر ہے، یہ مسئلہ کاشتکاروں کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کا حل ہے کیا؟ کیا ہم موسم کے لحاظ سے اپنی کاشت کی جو ٹائمنگ ہے تبدیل کر کے اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق اپنی کاشت کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ڈھالیں، تو اس طرح سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ کیونکہ ایک بالکل ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے پاکستان کی زراعت کے لیے، ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ہمارے ماہرین کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے ماہرین ہیں، ہارٹیکلچرسٹ ہیں، پومالوجسٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے اور ان کا جو ٹیمپریچر کی جو ایک پوری رینج ہے فروری سے لے کر یا دسمبر سے لے کے اب تک، اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا یہ جائے کہ اس وقت ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی کس طریقے سے چلی ہے، کیونکہ یہی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر یہ ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا نیا فیکٹر یعنی کہ کوئی اس میں اریگیشن
آبپاشی میں تبدیلی کی جائے یا کوئی اور چیز اس میں لائی جائے. یہ میرے خیال میں ایک جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ماہرین کے لیے, اور ان کو چاہیے کہ اس کی کوئی گائیڈ لائنز جو ہے وہ کاشتکار کو, اب تو تقریباً سیزن تو رائپننگ کی طرف آ رہا ہے. ہمارے عام سندھ کے تو بہت جلدی شروع ہو جائیں گے, رحیم یار خان کے بھی 2-3 ہفتے تک, اور ہمارے باقی جنوب پنجاب کے بھی 1 ماہ کے بعد عام آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اگلے سال کے لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مستقبل میں جو ماہرین ہیں وہ ایک گائیڈ لائن دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو موسم کی تبدیلی ہے جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, اس میں ہم کس طریقے سے کاشتکار کے لیے سہولتیں وہ فراہم کی جائیں, اور کم از کم جو ہمارا ایکسٹینشن سروسز ہیں جو زرعی ہمارے محکمے ہیں, اور وہ ماہرین سے ریسرچ والوں کے ساتھ مشورے کریں, اور پھر ایک ایسی گائیڈ لائن دی جائے جس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ ایک گائیڈ لائن تو فیوچر کے لیے ہوگی. فخر امام صاحب, اس سال آم کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا ہدف جو مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ روس, چین, ایران بڑی منڈیاں ہیں, لیکن ان ممالک کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں کچھ؟ دیکھیں جی, ہمارا زیادہ جو آم ہے وہ دبئی اور اس کے ارد گرد جاتا ہے, کچھ ہمارا آم یورپ بھی جاتا ہے, کچھ نارتھ امریکہ بھی جاتا ہے, اور تھوڑا سا آم کی کنسائنمنٹس جاپان بھی گئی ہیں. جی. اور اس میں پھر جو ہمارے یہ جب اس کی آم کی جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو اس کا پھر ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ ایک چین جس کو کول چین کہتے ہیں وہ اگر آ جائے, چند کاشتکار ہیں پر بہت ہی کم ہیں جن کے پاس وہ کول چین مہیا کی گئی ہے, پر اس کو ہمیں بڑھانا ہے. پر تبھی بڑھے گی اگر کاشتکار کو اس میں نظر آئے گا کہ اس کو اس چیز سے معاوضہ بھی واپس ملتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے ایک ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے. اور ہمارا جو آم ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو یہ 3 ہماری ورائٹیز ہیں, سندڑی, چوسا اور سفید چوسا, جس کی بڑی باہر مانگ بھی ہے, ڈیمانڈ بھی ہے, اور میرے خیال میں اگر اس کا ہم مارکیٹنگ صحیح کریں تو شاید جو پاکستان کے آم کے فلیور ہے, ذائقہ ہے, وہ کسی اور ملک کا نہیں ملتا. ہمارے پڑوس میں انڈیا کی پروڈکشن ہمارے سے بہت زیادہ ہے, اور اس کا مین جو پروڈکٹ ہے الفونزو, پر ہمارے یہ جو 3 میں نے ورائٹیز بتائی ہیں میرے خیال میں یہ ان کی تمام تر ورائٹیز سے زیادہ سپیریئر ہے. صرف ہمیں مارکیٹنگ جو ہے, اور ہم نے جو فخر امام صاحب, آپ گائیڈ لائنز کی بات کر رہے تھے, حکومت کو ظاہر ہے تبدیلیوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے, عام یا پھر دیگر جو فصلیں اس کی کاشت کے لیے حکومت کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کرتی؟ اگر کرتی بھی ہے تو یہ اس کا ابھی تک میرا نہیں خیال اس حد تک آگے آتا ہے, کیونکہ اب یہ اسپیشلائزڈ کام میں سمجھتا ہو رہا ہے. کیونکہ جیسے بھی ہماری جو ٹوٹل ایگریکلچر ہے اس کا صرف تقریباً 1.5 یا 2% جو رقبہ ہے اس کے اوپر ہمارے یہ باغات لگے ہوئے ہیں. 75% تو 4 ہماری جو ہیں مین کراپس, جس میں گندم ہے, گنا ہے, دھان ہے, اور یہ کپاس ہے, اور اب 5واں فصل جو ہے وہ مکئی آ چکا ہے. تو 1.5 یا 2% ٹوٹل کراپنگ کا ہمارا جو ہے وہ باغات کی طرف آتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان کے اندر مہارت بھی زیادہ پیدا کریں, ہم اپنے لوگوں کو یا از خود یا کسی غیر ملکی اداروں میں بھیج کر ان کو یہ مہارت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کریں کہ وہ اپنی قوم کی آ کے خدمت کریں. کیونکہ آئندہ جو مستقبل ہے دنیا کا وہ اسی کی طرف ہے کہ ویلیو ایڈڈ جو ہے, اور اس میں سبزی اور اس کا فروٹس کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. بہت شکریہ فخر امام صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور آموں کے کاشتکار ہمارے ہمراہ تھے. موسمیاتی تبدیلیاں